اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ علم دین کی ایک اہم ترین کلاس اور اہم ترین عنوان کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ ہدایت الحکمہ موقوف علیہ سابعہ میں پڑھایا جانے والا ایک سبجیکٹ ہے فلسفہ، اس کی ایک کتاب ہے فلسفہ۔ پہلے کتاب کا تھوڑا سا تعارف ہم دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں اندازہ ہو جائے کہ ہم کیا پڑھنے آئے ہیں، اور پھر فلسفے پر تھوڑی سی گفتگو کریں گے، مصنف کے حالات کو تھوڑا سا دیکھ لیں گے، اور پھر اسباق کی طرف چلیں گے تو اللہ نے چاہا بصیرت مل جائے گی۔ اگر ہم اس کتاب یعنی ہدایت الحکمہ کی طرف چلتے ہیں اور اس میں اپنا سبق تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو میں کتاب کھولتا ہوں تاکہ آپ کے سامنے کتاب سے سبق آ جائے۔ لیجئے، یہ ہم کتاب پہ آ گئے۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہہ رہے ہیں کہ تتضمن الرسالۃ ہدایت الحکمہ للعلامہ اسیر الدین المفضل بن عمر الابہری علی ثلاثۃ اقسام۔ یہ جو رسالہ ہے ہدایت الحکمہ علامہ اسیر الدین مفضل بن عمر ابہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، یہ 3 اقسام پر مشتمل ہے۔ یعنی اس رسالے میں، کتاب میں 3 اقسام تھیں۔ الاول فی المنطق والثانی فی الطبیعیات والثالث فی الالہیات۔ اول منطق کے بارے میں، ثانی طبیعیات کے بارے میں، اور ثالث الہیات کے بارے میں۔ یہاں کوئی گاڑی بات یا گہری بحث نہیں کرنا چاہتے مصنف، گاڑی بات نہیں سمجھانا چاہی جا رہی، بلکہ صرف یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو کتاب ہم پڑھنے لگے ہیں اس کتاب میں کیا کچھ ہے۔ تو پوری کتاب کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں 3 فن آتے ہیں یا 3 عنوانات آتے ہیں: منطق، طبیعیات اور الہیات۔ البتہ کہتے ہیں اما الاول فہو متروک درسہ، اول کا درس متروک ہے۔ وَلَمْ يُوجَدْ فِي الْكُتُبِ الْمُتَدَاوِلَةِ، اور کتب متداولہ میں وہ نہیں پایا جاتا۔ متداولہ جو رائج کتب ہے ان میں نہیں پایا جاتا۔ سمجھ آ رہی بات؟ اول منطق، جی تو منطق کا ساتھ ذکر نہیں آتا۔ اچھا، کیوں نہیں آتا اس کے بارے میں بھی علماء نے لکھا ہے کہ منطق کو باقاعدہ الگ سے پڑھایا جانے لگا، تو وہ اب آپ نے دیکھا ہوگا درس نظامی میں بھی فن منطق بالکل الگ سے فلسفے سے ہٹا کر ہی پڑھایا جاتا ہے، یعنی سیپریٹلی اس کو ایک فن کی حیثیت دے دی گئی۔ وہ قسم اول سے الگ اپنی حیثیت میں آ گیا، قسم سے پورے مضمون میں آ گیا وہ، لہذا اسے الگ سے پڑھایا جانے لگا، لہذا اس کو اس کے ساتھ اب ذکر نہیں کیا جاتا۔ وَإِلَى هَذَا الْأَمْرُ أَشَارَ الْمَيْبَذِي بِهَذِهِ الْكَلِمَاتِ۔ کہتے ہیں ہدایت الحکمہ جو ہم نے کتاب پڑھنی ہے اس کی شرح ہے میبذی،
کہتے ہیں محبوزی والے ان کلمات سے اشارہ کرتے ہیں، کہتے ہیں لما نسجت اناقب النسیان علی القسم الاول ما کان مشہورا وسارا کأن لم یکن شیئا مذکورا، ولما نسجت اناقب النسیان علی القسم الاول، جب نسیان کی اناقب یا اللہ خیر، ایک منٹ رکیے گا. جی، ولما نسجت اناقب النسیان علی القسم الاول، انقب کی جمع ہے اناقب، مکڑی کو کہا جاتا ہے. جیسے عنکبوت بھی آتا ہے نا لفظ، تو مکڑی کو کہا جاتا ہے. یہ تو جب یہ قسم اول پر نسیان کی مکڑی نے جالا بنا تو ما کان مشہورا، تو یہ مشہور نہ رہا. وسارا کأن لم یکن شیئا مذکورا، گویا ایسا ہوا کہ جو یہاں مذکور ہی نہیں تھا. اس جملے کا مطلب کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ جب اس پر الگ سے اس کو پڑھایا جانے لگا تو اس کتاب کے ساتھ اس کا ذکر نہیں ہوا، اس کتاب کے ساتھ اب اس کو پڑھایا ہی نہیں جاتا، اس کو اس کتاب کے ساتھ ذکر ہی نہیں کیا جاتا. تو ایسا ہی ہے جیسے اصلاً مصنف نے یہ ذکر نہیں کیا، یعنی الگ سے ہی اس کو حیثیت دے دی گئی اور اس کتاب کے ساتھ اس کا اب ذکر ہی نہیں ہوا. یہاں تک ہو گئی قسم اول منطق کی گفتگو. منطق کو الگ فن کی حیثیت دے دی، الگ فن کی حیثیت دینے سے اس کتاب کے ساتھ اس کا ذکر اب ناپسندیدہ ہونے لگا، اور یوں کہہ لیں کہ ضرورت نہ رہی تو اسے چھوڑ دیا. اب آگے اما القسم الثانی، قسم ثانی طبیعیات. اس میں کیا کہتے ہیں؟ 3 فنون ہیں. فن اول فیما یعم الاجسام، والفن الثانی فی الفلکیات، والفن الثالث فی العنصریات. یہ 3 فن آتے ہیں قسم ثانی میں، 3 فنون آتے ہیں قسم ثانی میں، یعم الاجسام، فلکیات اور عنصریات. یہ ترتیب ایسے یاد رکھنی ہوتی ہے. پورے کتاب کے 3 اقسام ہیں. پہلی قسم فن منطق ہے، منطق کی جتنی بحثیں آتی ہیں وہ اس میں ذکر کر دی جاتی ہیں، اس کی بات ختم ہو گئی. دوسری طبیعیات ہے، طبیعیات میں 3 فنون ذکر کیے جاتے ہیں. وہ جو 3 فنون ذکر کیے جاتے ہیں، ان 3 فنون میں پہلا اجسام کے بارے میں، دوسرا فلکیات کے بارے میں، اور تیسرا عنصریات کے بارے میں. اچھا، اب جو پہلا فن اول ہے، پہلا فن ہے فن اول، اس کی 10 فصلیں بنتی ہیں، اور ہمارے جو جامعات کا نصاب ہوتا ہے وہ صرف یہی ایک فن اول ہوتا ہے، اور یہی 10 فصلیں ہوتی ہیں. اسی سے متعلقہ ابحاث تقریباً پڑھائی جاتی ہیں اور پھر فلسفہ ختم کر دیا جاتا ہے. تو یہ دیکھیں فن اول میں کیا ہے. 10 فصلیں ہیں. وہ کہتے ہیں تفصیلها الفصل الاول فی ابطال الجزء الذی لا یتجزا. پہلی فصل جزء لا یتجزا کی، دوسری فصل اثبات حیولہ کی، تیسری فصل صورت جسمیہ کے حیولے سے جدا نہ ہونے کی، اور چوتھی فصل حیولے کے صورت جسمیہ سے جدا نہ ہونے کی، پانچویں فصل صورت نوعیہ کی، وفیہ ہدایہ، اس میں ایک ہدایت ہے، ہدایت تنبیہ کے معنی میں ہے. یہ سبق آئیں گے باقاعدہ، ابھی تو صرف ایک خلاصہ مصنف نے جو کتاب لکھی ہے اس کا بیان ہو رہا. چھٹی فصل مکان کے بارے میں، 7ویں فصل حیز کے بارے میں، 8ویں فصل شکل کے بارے میں،
9ویں فصل حرکت و سکون کے بارے میں اور 10ویں فصل زبان کے بارے میں. یہ ہمارے نصاب کا حصہ ہے. اس کے پیچھے اور اس کے آگے والا ہمارے اس سبجیکٹ کے نصاب میں نہیں آتا, اس پیریڈ کے نصاب میں نہیں آتا. اب اس کے آگے فن ثانی میں کیا ہے, اس میں 8 فصلیں ہیں. ان 8 فصلوں کے نام مصنف نے لکھے ہیں. یہ مکتبۃ المدینہ والی آپ کتاب لے لیں گے, اس میں آپ کو سارے نام, اچھا ایک دفعہ یہ نام یاد کر لینے چاہیے. ان سب کی تفصیلات آگے آتی رہتی ہیں, لیکن یہ نام یاد کر لینے چاہیے کہ کتاب کے بارے میں مجھے آپ کو یہ اندازہ ہو, پتا ہو کہ اس کتاب میں ہے کیا اور ہم نے پڑھنا کیا. یعنی اس کو کسی کو بتانا ہو تو یوں ہی بتاتے ہیں کہ ہم جو فلسفہ پڑھتے ہیں 3 اقسام ہیں اس کی. قسم اول پوری منطق کے بارے میں ہے, جتنی منطق ہم پڑھتے ہیں وہ ساری قسم اول میں آتی ہے. قسم ثانی طبیعیات میں ہے. 3 فنون ہیں اس میں. فن اول جو ہے اس میں 3 فنون ہے. پہلا فن جو ہے وہ اجسام کے بارے میں ہے. اجسام کے بارے میں جو فن ہے اس میں 10 فصلیں ہیں. دوسرا فن فلکیات کے بارے میں ہے, اس میں 8 فصلیں ہیں. اور تیسرا فن الہیات کے بارے میں ہے, عنصریات کے بارے میں ہے, جس میں 6 فصلیں. اچھا پھر تیسری قسم آ جاتی ہے الہیات. الہیات میں 3 فنون اور 1 خاتمہ آتا ہے. فن اول میں وجود کی تقسیم پڑھائی جاتی ہے. فن ثانی میں صانع اور اس کی صفات کا علم, اور فن ثالث میں ملائکہ, اور پھر خاتمہ آ جاتا ہے بعث بعد الموت. ٹھیک ہو گئی بات. اب یہ قسم ثالث تک کا ایک خلاصہ ہمیں کتاب کا پورا مل جاتا ہے, اور اس خلاصے کو سب سے پہلے اپنے ذہن میں رکھنا یہ ضروری ہوتا ہے. آپ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ تو سب کچھ لکھا ہوا تھا. لکھا ہی ہوا ہوتا ہے. ہوتا یہ ہے جب ہم کوئی کتاب پڑھنا شروع کرتے ہیں, کسی کتاب کو پک کرنا شروع کرتے ہیں, تو یہ مبادیات ہوتی ہیں, آسان چیزیں ہوتی ہیں. یہ ایک صفحے کا سمجھے ہم نے رٹا ہی لگانا ہوتا ہے, لیکن اس ایک صفحے میں ہمیں پورے سبجیکٹ کا ایک خلاصہ ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے. اس کو اگر آپ صفحے پہ لکھ کے یاد کرنا چاہیں تو بھی یاد کر لیں, اس کو آپ رٹا لگانا چاہیں تو بھی یاد کر لیں. اس کتاب سے جو میں نے آپ کے سامنے کھولی ہوئی ہے اس سے یاد کرنا چاہیں تو بھی آسانی سے یہ چیزیں یاد ہو جاتی ہیں. یہاں تک سارے نام ہی لکھے ہوئے. سمجھ آ رہی بات. اب اگر ہم چلتے ہیں تھوڑا سا آگے, تو علامہ اسیر الدین مفضل بن عمر الابہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ, سمرقندی, یہ ان کی وفات جو ہے 663 سنیں ہجری کی ہے. یہ میں نے آپ کے سامنے کھول لیا ہے, یہ سارا لکھا ہوا ہے. فلکیات ریاضیات کے 7ویں صدی ہجری کے ماہر علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے. فلسفے میں آپ کا بہت نام اور بہت کام رہا ہے. آپ جو کتاب پڑھ رہے ہیں یہ اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ آپ ماہر فن ہیں. لیکن کیا کہا ہے, کہتے ہیں علامت و اشرحی لاجتہاداتہ فی باب العقوس فی اقص السالبۃ الجزئیۃ التي يتفق المنطقیون علی انہ لا اقص لها. جس مقام پر منطقیوں کی بحث ہو گئی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ سالبہ جزیہ کا عکس نہیں آتا, وہاں بھی مصنف نے عکس بنا کر دکھایا, یعنی گہری نظر رکھنے والی کمال کی شخصیت. آپ کے اساتذہ کے نام لکھے ہیں, علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسی شخصیات آپ کے اساتذہ میں آتی ہیں. پھر آپ کے تلامذہ کے نام آئے ہیں, علامہ شمس الدین ابو عبداللہ اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ابو عبداللہ زکریا بن محمد قزوینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ابو العباس احمد بن محمد بن ابراہیم خلقان رحمۃ اللہ تعالی علیہ. یہ ان کے شاگرد ہیں. آپ کی تصانیف, تو تصانیف پر اگر ہم غور کریں, ہدایت الحکمہ آپ کے سامنے کھلی ہوئی ہے. تنزیل الافکار فی تعدیل الاسرار منطق کے بارے میں ہے. عیسیٰ غوجی اور اس کی شرح, یہ دونوں منطق کی ہیں.
درایات الافلاق فلکیات، الزیج الشامل، الاشارات، کشف الحقائق فی تحریر الدقائق. یہ مختصر سا ایک خلاصہ ہے علامہ نصیر الدین ابہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا. اب یہاں عام طور پہ ہم حالات دیکھتے ہیں، مصنفین کے تراجم یاد کرتے ہیں، اور کرنے بھی چاہیے. تقریباً علماء کے ظاہر سی بات ہے عالم ہے، نیک، زاہد، متقی، یہ چیزیں سب کی برابر ہوتی ہیں، اور یہ وہ نہیں ہوتا. یہاں پہ صرف یہ ذہن میں رکھنے کی بات ہوتی ہے ان کی ولادت کی تاریخ مل جائے تو فبیہا، ورنہ وفات کی تاریخ، پھر ان کے نسبتیں، نام، القابات، یہ مصنف کے یاد رکھنے ہوتے ہیں. اور اس کے بعد آپ کے اساتذہ، آپ کے تلامذہ، آپ کا علمی کاوشیں، آپ کے بارے میں علماء کے اقوال، یہ چند ایک چیزیں ہوتی ہیں کہ جنہیں مصنف کے اعتبار سے ہمیں یاد رکھ لینا ہوتا ہے. تو یہ بھی دو چیزیں اب ہماری ہو گئیں. ایک تو کتاب کے بارے میں ہمیں خلاصہ سمجھ آیا کہ کتاب میں کتنی چیزیں ہیں، کس ترتیب سے ہیں، اور ہم نے کیا پڑھنا ہے یہ سمجھ آیا. یعنی ہم نے کتاب کا بڑا مختصر سا حصہ پڑھنا ہے. قسم اول پوری نہیں پڑھنی، قسم ثالث پوری نہیں پڑھنی، اس میں سے ایک لفظ بھی نہیں پڑھنا. قسم ثانی میں فن اول صرف ما یعم الاجسام یہ پڑھنا ہے، صرف 10 فصلیں. سمجھ آ رہی بات؟ اب ان 10 فصول پر ہم نے گفتگو کرنی ہے. تو سبق شروع کرنے سے پہلے، فلسفے کی ابتدا کرنے سے پہلے کچھ گزارشات کرنا چاہوں گا. وہ گزارشات یہ ہے کہ فلسفہ یہ لفظ تھوڑا سا ہمارے کانوں کے لیے بھاری لفظ ہے. ہم نے اس لفظ کو اپنے لیے تھوڑا سا مشکل بنا کے رکھا ہے. کیوں مشکل بنا کے رکھا ہے؟ ہماری عادات اطوار میں ایسا ہے کہ ہم کچھ چیزیں سنتے ہیں تو اس کے مطابق اپنے ذہن کو بنا لیتے ہیں. تو ہم نے یہ سن رکھا ہے منطق مشکل ہوتی ہے، فلسفہ مشکل ہوتا ہے، یاد نہیں ہوتا، ذہن میں نہیں بیٹھتا. لیکن یہ بات اگر میں یہ کہوں کہ تجربے کے خلاف ہے تو میں غلط نہیں ہوں. میں اس کی آپ کو آسان جملے میں وضاحت کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ہم نے یہاں علم عقلی پڑھنا ہے، اور علم عقلی کے لیے صرف عقل ہونا کافی ہے. اگر آپ کے پاس عقل شریف ہے تو آپ کو سب کچھ آتا ہے. ہمارے اس سبق میں 2 طرح کی چیزیں آئیں گی. ایک تو مشکل الفاظ، اور دوسرا مفہوم. چونکہ ہم فلسفہ کتاب سے پڑھ رہے ہیں اور فلسفے کی کتاب پڑھ رہے ہیں، تو یہ طے ہے کہ فلسفے کی اصطلاحات استعمال ہوں گی، الفاظ استعمال ہوں گے. دنیا کا اصول ہے، آپ کہیں بھی چلے جائیں گے تو جہاں جو ٹرمز یوز ہوتی ہیں انہی میں اس کی بات کرنی پڑتی ہے. اب نحو میں گھسیں گے تو نحو والی باتیں کریں گے، اب منطق میں آئیں گے تو منطق کی اصطلاحات استعمال کرنی ہوں گی. تو وہ اصطلاحات آپ کی زبان سے آنی چاہیے. تو وہ اصطلاحات جنہیں میں نے مشکل الفاظ کی شکل میں لکھا ہے اس طرح آتی ہیں، چونکہ ہمارے نارمل یوز میں نہیں ابھی تک آئیں، لیکن ہماری درسیات میں آتی ہیں. درسیات میں بلکہ جہاں بھی علم کلام پڑھایا جائے گا وہاں یہ اصطلاحات بکثرت استعمال ہوتی ہیں، بکثرت. یعنی علم کلام اس سے الگ نظر نہیں آتا، یہ چیزیں اس میں بہت شامل ہیں. اب چونکہ یہ چیزیں بہت شامل ہیں، اس لیے جب بھی آپ عقیدے پر مطالعہ کرنا چاہیں گے، عقیدے پر کام کرنا چاہیں گے، ان مشکل الفاظ سے آپ کا سامنا ہوگا. سمجھ آ رہی بات؟ اب آپ کا سامنا ان مشکل الفاظ سے ہوگا تو ان الفاظ سے واقفیت ہونا اور ان الفاظ کا آپ کی زبان پر جاری ہونا یہ از حد ضروری ہے ایز اے عالم. اگر آپ ان اصطلاحات سے واقف نہیں ہوتے اور ان لفظوں کی ادائیگی کرنے پر قادر نہیں ہوتے تو آپ خسارے میں رہیں گے. سمجھ آ رہی بات؟ اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی. یہ الفاظ آئیں گے.
تو طالب العلم کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس مقام پر ان الفاظ کی تکرار کرے، پریکٹس کرے۔ اب آپ مہینہ سوا مہینہ آپ جب تک ہماری کلاس میں ہیں ان الفاظ کو بولیں گے، بار بار بولیں گے، اٹھتے بیٹھتے بولیں گے، آپ نے لفظ بولنے ہیں، لفظوں کا مفہوم کیا ہے وہ استاد کی ذمہ داری ہے۔ یہ آپ کو ہم گارنٹی دے سکتے ہیں کہ لفظ مشکل ہوگا، وہ آپ نے ادا کرنا ہے، اس کا معنی آسان ہی ہوگا۔ امید ہے کہ ہم اس انداز میں آپ کو وہ معنی بتائیں گے، آپ کو بات سمجھ آ جائے گی اور آپ کو وہ ٹرم بھی بالکل کلیئر ہو جائے گی۔ لیکن آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اس مقام پہ فوکس آپ کو کرنا پڑے گا، یعنی یہ نہیں ہم گھول کے پلا سکیں گے، یہ رٹا ہے، یہ رٹا۔ ابھی جیسے ہم نے پیچھے پڑھ رہے تھے تو ہم نے کہا صورت جسمیہ، اب صورت جسمیہ بولنا ہی پڑے گا، آپ کو بار بار بولنا پڑے گا۔ صورت نوعیہ آپ کو بولنا ہی پڑے گا، سمجھ آ رہی ہے؟ جزء لا یتجزا آپ کو بولنا ہی پڑے گا، حیولہ آپ کو بولنا ہی پڑے گا۔ آپ نے بولنا ہے تو اپنی زبان سے نکلنا، اور یہ نکلے گا تو ہم اس میں آسانی پیدا کر سکیں گے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو امید ہے میں آپ کو بات سمجھا پایا ہوں۔ مشکل الفاظ سے ڈرنا نہیں ہوتا، یہ آپ نے صرف دہرانے ہوتے ہیں، پڑھنا ہوتا ہے، اس کا مفہوم ہماری ذمہ داری ہے۔ تیسرے نمبر پر اس میں جو بات آئے گی ہمارے سبق میں، جس کو طلبہ مشکل سمجھتے ہیں، وہ ہوتا ہے انداز عبارت۔ انداز عبارت، اب یہاں کیا پرابلم ہوتی ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ یہ کتاب موقوف علیہ کی ہے، سابعہ درجے کی یا سادسہ درجے کی کتاب۔ تو کہتے ہیں جتنا لیول اوپر ہو اتنا قد بھی اپنا اونچا کرنا چاہیے۔ اونٹ لیں تو اپنے دروازے بھی اونچے رکھوانے پڑتے ہیں، تو اب یہ اونٹ آپ نے لیا ہے تو اس کے لیے دروازہ تھوڑا سا تو اونچا کرنا پڑے گا۔ انداز عبارت، اب جس لیول کی کتاب ہے اس لیول کے اعتبار سے اس کی عبارت اس لیول میں رکھی گئی ہے کہ طالب العلم عبارت کو حل کرنے کے لیے تھوڑی سی توجہ دینی تھوڑی سی ہوتی ہے۔ عربی کی عبارت، بات سمجھ آنے کے بعد آپ عربی کو دیکھیں گے تو آپ کو ایسے لگے گا جیسے اولا ثانیہ میں آپ ترجمہ کریں گے، لیکن کیا چیز ہے؟ انداز عبارت پر فوکس کرنا ہوتا ہے کہ مصنف کا اسلوب کیا ہے، مصنف کا انداز کیا ہے، مصنف بات کتنے الفاظ میں کتنی لمبی بات کرتے ہیں، یہ تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اگر آپ تھوڑی سی اس پہ فوکس کر لیتے ہیں تو بآسانی عبارت بھی آپ کو سمجھ آ جائے گی، انداز بھی سمجھ آ جائے گا۔ میں تھوڑا سا مصنف کا انداز آپ کو بتا دیتا ہوں۔ مصنف نے یہ کتاب فلاسفہ کی طرف سے لکھی ہے، یعنی مسلمان مصنف ہیں لیکن انہوں نے جو نظریات لکھے ہیں یہ فلاسفہ کے لکھے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس لیے تاکہ اس سے واقفیت حاصل ہو فلسفے سے اور پھر اس کا رد کیا جا سکے، لہذا مصنف ان نظریات سے متفق نہیں ہے، صرف فلاسفہ کے نظریات مصنف نے جمع کیے ہیں۔ اب مصنف کا اسلوب یہ ہے کہ مصنف ایک دعویٰ ذکر کرتے ہیں، فلاسفہ کا ایک دعویٰ ذکر کرتے ہیں، دعویٰ ہو گیا۔ دعوے کے بعد مصنف رحمت اللہ تعالی علیہ اس دعوے کی دلیل اور دلیل بھی حسن میں ذکر کرتے ہیں، یعنی ایک دعویٰ کیا نا، مثال کے طور پر پہلی فصل میں انہوں نے کہا جزء لا یتجزا باطل ہے، ابطال جزء لا یتجزا، یہ ان کا دعویٰ ہے فلاسفہ کا۔ اب دلیل دینی ہے، دلیل میں وجہ حسر، دلیل حسر لے کے آئیں گے، بولیں گے جی دو ہی صورتیں ہیں، دو ہی صورتیں ہیں۔ کیسے؟ دعویٰ کیا ہے جزء لا یتجزا باطل ہے، باطل ہونے کا دعویٰ کیا ہے، تو کہیں گے اگر ثابت ہوا تو دو ہی صورتیں ہیں۔ آپ نے توجہ کرنی ہے، یہ تقریباً ساری فصلوں میں یہی طریقہ، ہمارا دعویٰ ہے باطل، اگر ثابت ہوا تو دو ہی صورتیں ہیں، یا یہ والی یا یہ والی، اگر یہ مانو گے تو غلط ہو جائے گا،
یہ مانو گے تو بھی غلط ہو جائے گا. تو مطلب یہ ہوا کہ دونوں صورتیں غلط ہو گئی. اگر دونوں ہی صورتیں غلط ہو گئی تو یہ ثابت ہونا بھی غلط ہو گیا. نتیجہ یہ نکلا کہ باطل ہونا ثابت ہو گیا. یہ مصنف کا تقریباً انداز ہے. اس میں مزید کیا چیزیں وہ ایڈ کرتے ہیں. اب انہوں نے دلیل دینا شروع کی نا. ان کا دو ہی صورتیں ہیں, یہ والی یا یہ والی. اب یہ والی غلط ہے, اس کے ساتھ وجہ بھی ذکر کرتے ہیں. یہ والی بھی غلط ہے, اس کی بھی ساتھ وجہ بھی ذکر کرتے ہیں. بغیر وجہ کے نہیں چلتے, دلیل پوری ذکر کرتے ہیں, دلیل کو گھر تک پہنچا کے آتے ہیں. فلاسفہ کی دلیل جتنی بنتی ہے اس حد تک وہ پوری دلیل دیتے ہیں, جتنی مرضی بڑی لمبی ہو جائے. یعنی یہاں یہ بھی ہو سکتا ہے یہ غلط ہے کیونکہ اس کی پھر دو صورتیں بنتی ہیں, یہ بھی غلط ہے یہ بھی غلط ہے. اب کیوں غلط ہے اس کی وجہ بھی بیان کرتے ہیں. یہ مصنف کی عادت. اب آپ اس پہ تھوڑا سا غور کر کے دیکھیں. اگر ثابت ہے تو دو صورتیں بنتی ہیں, ٹھیک ہو گئی, یا یہ غلط ہے. کیوں؟ اس کے ساتھ اسی مقام پہ وجہ آ رہی ہوگی. اب عبارت میں یہاں فوکس کرنا ہوتا ہے کہ یہ کیوں غلط ہے. یہ جو غلطیاں مصنف نکالیں گے, یہ جو ابطال کریں گے, یہ جو غلطیاں ثابت کر کے اپنا موقف ثابت کریں گے, تو وہ غلطیوں کی جو دلیل دیں گے یہ کوئی اوپر سے نہیں آئی ہوتی, یہ عقلی دلیل ہوتی ہے. کئی مقامات پہ بولیں گے دیکھیں جی اجتماعی نقیض ذہن ہو گیا. کئی مقامات پہ بولیں گے جی دیکھیں یہاں پر یہ اس لیے باطل ہو گیا ہے کہ یہ عقلاً ہم نے خارج میں ایسی کوئی مثال ہی نہیں دیکھی. اب کیا تھا, عقل میں خارج میں فزیکلی آپ تجربہ کر کے دیکھیں کوئی مثال نہیں ملتی, تو یوں یہ اغلاط کی نشاندہی کرتے چلے جائیں. تو یہ مصنف کا انداز ہے. سب سے جو اہم بات خلاصے میں ذکر کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اس کتاب کو پڑھتے ہوئے تین ہی مقام ہے جہاں پہ ہمیں ہمت کرنی ہوتی ہے. نمبر ایک, اصطلاحات, الفاظ وہ آپ نے بولنے ہیں. نمبر دو, ان کے مفاہیم وہ ہم نے آپ کو بتانے ہیں, آپ نے اپنے ذہن میں بٹھانے. اور تیسرے نمبر پر یہ دلیل ہوتی ہے. میں یہ اپنے بچوں کو کہا کرتا ہوں, دلیل کا یہ والا انداز سمجھنا, دلیل کو اس پیرائے میں سمجھنا, یہ طالب العلم اگر اس پیرائے میں پک کرنا شروع کر دے اور بولنا شروع کر دے یا سمجھنا شروع کر دے تو طالب العلم درس نظامی کے اعلیٰ درجوں کی طرف چلنا شروع ہو جاتا ہے. یہ ایک تربیت کا حصہ ہے, اسی لیے یہ کتاب نصاب میں رکھی گئی ہے. فلسفہ اپنی جگہ پر آئے لیکن دلیل کا انداز سمجھنا ایک اپنی جگہ پر. ٹھیک ہے, یہ ابتدائی تھوڑی سی گفتگو تھی. ریکارڈ میں نے اسے بھی کیا ہے, یہ میں آپ کو دے دوں گا, لیکن آج والی کلاس کہیں وائرل نہیں کیجیے گا. کل سے جب ہم گفتگو شروع کریں گے اور ہم فلسفے کی مبادیات پر کلام کریں گے تو کل والی جو ویڈیوز ہوں گی پھر وہاں سے ہم اپنی ویڈیوز وائرل کرنا شروع کریں گے. آج والی ویڈیو وائرل نہیں کرنی, لیکن آپ کو میں دے دوں گا. آپ نے اسے نوٹ کرنا ہے, لکھنا ہے, جتنی باتیں سمجھائی ہیں اس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے. یہ باتیں آج کی اہم تھی اس اعتبار سے کہ کل جو ہم نے شروع کرنا ہے وہ آپ کے ذہن میں نقش ہوتا چلا جائے گا. کتاب کا تعارف آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے, مصنف کا تعارف آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے, اور جو اسلوب آپ کی بارگاہ میں پیش کیا ہے وہ آپ اپنے سامنے رکھیے گا. کل 3 بجے انشاءاللہ کلاس شروع کریں گے, 40 منٹ کی ہی ایک کلاس رکھیں گے. اللہ نے چاہا ہماری یہ 10 فصلیں مہینے سوا مہینے میں ختم ہو جائیں گی. ٹھیک ہے, آج دیجیے اجازت, ملیں گے آپ سے پھر. قسمت نے ساتھ دیا, زندگی نے وفا کی تو فی امان اللہ. السلام علیکم.